میں جانتا تھا کہ ایسے مسئلوں کو عمران چٹکیوں میں حل کرتا ہے۔ ہر جگہ اس کے تعلقات تھے۔ ہم گلبرگ مین مارکیٹ کی طرف نکل آئے اور پھر ایک اور ریستوران میں جا بیٹھے۔ اپنی کٹی ہوئی جیکٹ میں نے گاڑی ہی میں رہنے دی تھی۔ نصرت کے چہرے پر اب تک حیرت جمی ہوئی تھی۔ اسے جیسے میرے اس روپ پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ روپ اس روپ سے یقیناً بہت مختلف تھا جو وہ بچپن سے لے کر 4 سال پہلے تک دیکھتے رہی تھی۔ دبلا پتلا، کم گو اور دابو تابش وہی بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ آج اس نے جس تابش کو دیکھا تھا وہ نہ صرف مار دھاڑ کر سکتا تھا بلکہ آتشی اسلحے کا استعمال بھی اس کے لیے معمولی بات تھی۔ نصرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میں نے 2 خطرناک خنڈوں سے ٹکر لی تھی، بلکہ انہیں بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ اس واقعے کی شدت نے اسے ابھی تک لرزہ بر اندام کر رکھا تھا۔ آپ بہت بدل گئے ہیں تابش بھائی، بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں کسی اور شخص سے مل رہی ہوں۔ وہ کانپتی ہوئی سی آواز میں بولی۔ یہ تم تعریف کر رہی ہو یا ناپسندیدگی ظاہر کر رہی ہو؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تابش بھائی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت خطرناک قسم کا وقت گزار رہے ہیں۔ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی خطرناک ہیں۔ یہ آپ کا دوست کون ہے جس نے ذمہ داری لے کر ہمیں وہاں سے نکالا ہے؟ یہ بھی ہے ایک۔ تم اسے جانو گی تو تمہاری یہ موجودہ حیرت ہے کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نصرت جن کو دیکھ کر زندہ رہنے کو دل چاہتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ نصرت میں وہ جھجک اور وہ خوف کی کیفیت کم ہو گئی ہے جو اس ملاقات کے شروع میں اس میں نظر آ رہی تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے میری بدلی ہوئی شخصیت دیکھی تھی۔ عورت ایک کمزور صنف کا نام ہے۔ اس کے اندر فطری طور پر سہارے، تحفظ اور مضبوطی کی طلب ہوتی ہے، اور یہ ضمانت اسے جہاں بھی نظر آتی ہے کشش کرتی ہے۔ میں گفتگو کے ذریعے اسے ہفتوں تک قائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تو بھی شاید کامیاب نہ ہوتا، لیکن بار میں پیش آنے والے اس ایک واقعے نے نصرت کو اس کی سخت خول کے اندر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مجھ پر اعتماد کرنے کے راستے پر گامزن ہو گئی تھی۔ وہ آپ تفصیل سے جاننا چاہ رہی تھی کہ میں اتنا عرصہ کہاں اور کس سال میں رہا، کن کن مرحلوں سے گزرا ہوں، کن کن لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، اور کیا ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے دونوں گھرانوں کی زندگیوں کو تباہ کیا۔ میں اسے گزرے ہوئے ماہ سال کے سارے حالات تو نہیں بتا سکتا تھا، تاہم چیدہ واقعات سے اسے آگاہ کیا۔ نصرت نے اپنے موبائل فون سے گھر میں ثروت کو فون کر دیا اور اسے بتایا کہ اسکول کے دور کی ایک دوست اسے مل گئی ہے، اس لیے وہ کچھ دیر بعد آئے گی۔ میں نے ایک بار پھر ثروت اور اس کے گھریلو حالات والا موضوع چھیڑ دیا۔ اس مرتبہ نصرت کی آنکھوں میں فوراً نمی جا گئی۔ وہ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد گمبھیر آواز میں بولی، تابش بھائی آپ ٹھیک کہتے ہیں، باجی کے گھریلو حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ یوسف بھائی نے اپنے مطلب کے لیے باجی کو کھلونا بنا رکھا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی حیثیت اس گھر میں بیوی کی ہے ہی نہیں۔ بیوی تو وہی گرس ہے۔ یوسف بھائی نے اس کا اسلامی نام حدیقہ رکھا ہوا ہے، لیکن ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ جب بندے کا دل نہ بدلے تو کچھ نہیں بدلتا۔ وہ صرف نام کی مسلمان ہے۔ اس نے یوسف بھائی پر پوری طرح قبضہ جما رکھا ہے۔ وہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ چائے بدام کی غلامی اسی کو کہتے ہیں۔ کیا یہ گرس والا معاملہ سروس سے شادی کے بعد شروع ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نصرت نے آنسو پوچھتے ہوئے نفی میں سر ہلا، نہیں تابش بھائی، یہ چکر پہلے سے چل رہا تھا۔ یوسف بھائی فرینکفرٹ کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں آفیسر تھے۔ یہ وہاں ان کی ماتحت تھی، وہاں سے یہ افیئر شروع ہوا۔ یوسف بھائی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے والد فاروقی صاحب کی وجہ سے ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ جرمن لڑکی سے شادی کر کے وہ والد کی جائیداد سے آگ ہو سکتے تھے۔ فاروقی صاحب اپنی جائیداد کا تقریباً آدھا حصہ اپنے دونوں بیٹوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ آدھا حصہ بھی کچھ کم نہیں تھا۔ یوسف بھائی نے باجی سروت سے شادی کر لی اور کچھ ہی ہفتوں بعد فاروقی صاحب نے پراپرٹی یوسف بھائی کے نام کر دی۔ پراپرٹی نام ہو گئی تو یوسف بھائی نے اپنا اصل کھیل کھیلا اور ایک فیک اجازت نامے کے ذریعے گرس سے میرج کر لی۔ نہ صرف میرج کر لی بلکہ اسے گھر بھی لے آئے۔ اس موقع پر باپ بیٹے میں تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ یوسف بھائی نے فاروقی صاحب کو منا لیا۔ فاروقی صاحب نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ لاہور میں اپنا پرانا گھر ثروت باجی کے نام کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یوسف بھائی دونوں بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے اور ثروت باجی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے نصرت، کیونکہ ابھی فاروقی صاحب کی آدھی جائیداد کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اس لیے یوسف اپنے باپ کی خواہش کے مطابق ثروت کو برداشت کرنے پر مجبور ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے تابش بھائی، نصرت نے دل گرفتہ لہجہ میں کہا۔ یوسف بھائی گرس کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس گھر میں باجی کے لیے کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ یوسف بھائی سے خلا حاصل کر لیں، اور انہیں فوراً مل بھی سکتا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ باہر دکھ سہ رہی ہیں لیکن حالات کی ستم ظریفی کو سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ کوئی غلط جگہ پر غلط لوگوں کے درمیان غلط حیثیت سے آ گئی ہیں۔ نصرت کا چہرہ کرب کی آماج کا تھا۔ اپنے جوان سال
मनमोहनी बहन का दुख उसकी आंखों में जम कर रह गया था। कुछ देर तक खामोशी से अपनी उंगलियां मरोड़ती रही, फिर अपनाहियत के अंदाज में और भराई हुई आवाज में बोली, ताबिश भाईजान, मैं आपको यूसुफ भाई और बाजी के बारे में एक और ख़ास बात बताना चाहती हूँ। शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन हकीकत वही है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं तजस्सुस से नुसरत की तरफ देखने लगा। नुसरत ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अजीब सी कैफियत थी। वो इंकशाफ अंगेज अंदाज में बोली, इनके दरमियान मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि यूसुफ भाई बुरी तरह गैस की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। उन्होंने वालिद के मजबूर करने पर और अपनी बीमार वालदा की खातिर बाजी सरवत से शादी तो कर ली, मगर इनसे हमेशा दूर रहे। बाजी से शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही इन्होंने ग्रिस से निकाह कर लिया था। 1 महीना इस शादी को खुफिया रखने के बाद वो ग्रिस को घर ले आए। इस काम के लिए इन्हें यकीनन ग्रिस ने ही मजबूर किया था। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता छुपा रहे। नुसरत जो कुछ बता रही तो वाकई चौंका देने वाला था। सरवत शादीशुदा थी और नहीं भी इसे सानवी बीवी की हैसियत भी हासिल नहीं थी। इसे एक शख्स बड़ी बेहिसी से सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसे सिर्फ इस बात का इंतजार था कि उसके बाप की तरफ से जायदाद उसके नाम मुंतकिल हो जाए। 1, 2 या फिर 3, 4 साल बाद जब भी जायदाद उसके नाम मुंतकिल हो जाती, वो सरवत को धक्का मारकर घर से निकाल सकता था। वो इस घर में एक बेकार शय की तरह पड़ी हुई थी, जैसे कोई अनचाही मेहमान या फिर कोई बेजरूरत फर्नीचर या कोई फालतू कपड़ा। लेकिन क्या वो वाकई अनचाही, बेजरूरत या फालतू थी? मेरे सीने में अंगारे दहकने लगे और आंखें चल उठी। इसे क्या पता वो क्या थी, किसी के लिए उसकी क्या अहमियत थी, कोई किस तरह उसके लिए तड़पा था और अब भी तड़प रहा था। वो तो जिंदगी का दूसरा नाम थी। वो तो हजार रोज और शब का हासिल थी, अनगिनत दुआओं का गुमशुदा सबर थी। मैंने चंद रोज पहले उसे देखा था और मेरी आंखें अब तक उसकी दीद से लबालब भरी हुई थी। उसका मलिह चेहरा, उसकी आबगीना आंखें, उसकी दिल की गहराई तक उतर जाने वाली आवाज, सब कुछ वैसे का वैसा ही तो था। आपकी सोच में खो गया ताबिश भाईजान। नुसरत की आवाज ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। मेरे और नुसरत के दरमियान सरवत के मौजू पर तवील गुफ्तगू हुई। नुसरत के ख्यालात वही थे जो वो इससे पहले पीर अहमद थानवी साहब के सामने बयान कर चुकी थी। उसने अहमद थानवी साहब को बताया था कि वो अपनी बहन के सारे घरेलू मामलात को बड़ी गहराई से देखती रही है और इसके नज़दीक ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उसकी बहन अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ले। मैंने कहा, नुसरत, इस बारे में सरवत से कभी तुम्हारी खुलकर बात हुई है? नुसरत बोली, ये कोई 1.5 बरस पहले की बात है। इस वक्त हम जर्मनी ही में थे। हमने कई दफ़ा बाजी को कमरे में बंद होकर रोते देखा था। बेशक नासिर भाई की मौत का गम भी अभी पूरी तरह भूला नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि यह और तरह का गम है। एक दिन जब वो सूजी आंखों के साथ खामोश बैठी थी, मैंने उनसे वजह पूछी तो वो बोली कि पाकिस्तान बहुत याद आ रहा है। पता नहीं फराह और आतिफ कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, और पुपी जीनत और मामू इरफान। मैंने कहा, बाजी आपने सबका नाम लिया है लेकिन ताबिश भाई का नहीं लिया। उनके चेहरे पर जर्दी सी फैल गई। मैंने कहा, मुझे पता है बाजी, आप उनको बहुत याद करती हैं। वो हर वक्त आपके ख्यालों में रहती हैं। आप उन्हें भूली हैं, ना कभी भूल सकेंगी। वो सिसकने लगी। मैंने कहा, बाजी आप दोहरी जिंदगी जी रही हैं, ये किसी तौर पे मुनासिब नहीं। यूसुफ भाई आपके नहीं है और ना कभी होंगे, और जो आपका है वो यहाँ नहीं है। अब क्यों यूसुफ भाई से तलाक नहीं ले लेती? क्यों किसी के मफाद के लिए खुद को बर्बाद कर रही हैं? ताबिश भाई, इन दिनों मैंने पहली बार महसूस किया कि बाजी शायद इस बारे में संजीदगी से सोच रही हैं, लेकिन इन्हीं दिनों में वो बीमार पड़ गई। सीने में दाएं तरफ जरा नीचे दर्द शुरू हो गया, तेज बुखार और रात के वक्त मतली की शिकायत भी शुरू होगी। अस्पताल दाखिल होना पड़ा। मेरी तकलीफ के दिनों में यूसुफ भाई ने भी काफ़ी जिम्मेदारी उठाई और भाग दौड़ करते रहे। ऐसे कामों में वो काफ़ी माहिर हैं। नाराज़ दोस्तों को मना लेना, जहाँ कोई मतलब हो वहाँ अपने लिए जगह बना लेना, ज़रूरत हो तो नरम पड़ जाना, ज़रूरत ना हो तो पत्थर की तरह सख्त हो जाना। मुझे लगता है कि शायद इन्हीं दिनों में बाजी ने एक बार फिर अपना ख्याल बदल दिया। वैसे भी उनके पास आपकी कोई खबर नहीं थी, ना पाकिस्तान में हमारे किसी और अजीज़ को आपके और फराह आतिफ के बारे में कुछ पता था। ऐसे में बंदा कितनी देर तक झूठी आंसुओं उम्मीदों का सहारा ले सकता है? फिर जो कुछ भी था, बाजी की हैसियत शादीशुदा की थी। नुसरत की आंखों में नमी चमकने लगी। उसने बैग से टिश्यू निकालकर आंखें साफ की और कदरे भराई हुई आवाज में बोली, ताबिश भाई, फिर मैंने भी एक दिन देखा कि बाजी ने कई पुराने कागज जलाकर फेंक दिए। वो डायरी भी लिखा करती थी, वो भी फाड़ कर जलाती। मेरा अंदाजा है कि उस दिन बाजी ने आपके हवाले से अपने दिल में मौजूद हल्की हल्की उम्मीद भी खुरच कर फेंक दी थी। शायद उन्होंने अपने हालात पर हमेशा साबिर और शाकिर रहने का तहैया कर लिया था। मैंने तवील सांस लेते हुए कहा, लेकिन नुसरत, उसके बाद वो यूसुफ साहब से नाराज होकर अकेली पाकिस्तान आई और कई माह अकेली यहाँ रही थी। वो दूसरा मामला था ताबिश भाई। गस ने बाजी से बहुत झगड़ा किया था।
اس نے یوسف بھائی کو بھی الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر 2 مہینے کے اندر اندر انہوں نے باجی کو علیحدہ گھر لے کر نہیں دیا تو خود گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ یہ شرط بھی لگا رہی تھی کہ یوسف بھائی باجی سے برائے نام رابطہ بھی نہیں رکھیں گے۔ جب معاملہ بہت بڑا تو باجی نے اپنی کچھ جیولری بیچ کر ٹکٹ کے پیسے اکٹھے کیے اور یوسف بھائی کے نام ایک طویل خط لکھ کر خاموشی سے پاکستان آ گئی۔ اور تم؟ میں ان دنوں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہ رہی تھی، انہوں نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا۔ پھر تم لوگ سرود کے پیچھے یہاں کیسے آئے؟ میرے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ یوسف بھائی کے والد انکل فاروقی ہیں۔ وہ 30-40 سال جرمنی میں رہے ہیں، لیکن اب ان کی خواہش ہے کہ یوسف بھائی یہاں پاکستان میں اپنا گھر بنوائیں اور وہ اپنی زندگی کے آخری سال اپنے وطن میں گزار سکیں۔ باجی کی خاموشی سے پاکستان آ جانے کے بعد انکل فاروقی ازحد پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یوسف بھائی جلد از جلد پاکستان پہنچے اور باجی کو تلاش کریں، نہ صرف تلاش کریں بلکہ یوسف بھائی اور گرس دونوں ان سے معافی بھی مانگیں۔ تو کیا یوسف آسانی سے پاکستان آنے پر راضی ہو گیا؟ آسانی سے تو نہیں تابش بھائی، لیکن ظاہر ہے کہ کروڑوں کی جائیداد کا معاملہ ہے، انہیں انکل فاروقی کی بات ماننا ہی پڑی ہے۔ شروع میں یوسف بھائی نے مزاحمت کی، انہوں نے فاروقی صاحب سے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے ہمایوں کو پاکستان جانے پر آمادہ کریں، مگر ہمایوں کی جاب کچھ اور طرح کی ہے۔ یوسف بھائی کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ پاکستان آ کر بھی جرمنی کمپنی میں اپنی جاب بحال رکھ سکتے ہیں۔ وہ یہاں پاکستان میں کام کر کے بذریعہ نیٹ جرمنی کے مین آفس میں بھیج دیتے ہیں، زیادہ ضرورت ہو تو وہاں کا چکر لگا لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا پاکستان آ کر یوسف نے سرود کو کیسے ڈھونڈا اور وہ معافی والی کیا بات ہوئی؟ یہ تو پتہ نہیں کہ باجی کو کیسے ڈھونڈا۔ بہرحال وہ یوسف بھائی کو مل گئیں۔ وہ یہاں اپنی ایک پرانی دوست کے پاس رہ رہی تھی اور اسی کے دفتر میں ملازمت بھی کر رہی تھی۔ جہاں تک معافی کا تعلق ہے، ضرورت پڑنے پر یوسف بھائی معافی تلافی بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وقت گزاری کے لیے ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ گریس نے بھی سرود سے معافی مانگی ہوگی؟ اس کا تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نصرت نے فوراً کہا۔ اس میں بہت زیادہ اکڑ ہے، ابھی 2 دن پہلے بھی اس نے باجی سے بہت جھگڑا کیا ہے، معمولی سی بات تھی، اس نے ٹی وی کی آواز بہت اونچی کر رکھی تھی، باجی نے بس آواز کم کرنے کو کہا۔ میں یہ سارا واقعہ ملازمہ حمیدن کی زبانی سن چکا تھا۔ میرے اور نصرت کے درمیان تفصیلی بات چیت ہوئی۔ نصرت کو اس سلسلے میں بہت تجسس تھا کہ میری شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ مجھے اس معاملے میں نصرت سے جھوٹ بولنا پڑا۔ میں بھی اس شادی کے بارے میں بتا کر نصرت کو صدمہ پہنچانا نہیں چاہتا تھا، مگر ایسی بات بھی نہیں تھی کہ میرا ارادہ مستقل طور پر شادی کو چھپانے کا ہو۔ نصرت اس حتمی نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ سرود کو یوسف جیسے مطلب پرست ہے اور ہیلا ساز شخص کی زندگی سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے مجھ سے اس سلسلے میں مشورہ طلب کیا۔ میں نے کہا نصرت تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا اور سرود کا کیا رشتہ تھا۔ اگر اس سلسلے میں میں سرود سے ملوں گا یا کوئی بات کروں گا تو اس کا الٹا اثر ہوگا۔ وہ یہی سمجھے گی کہ میں اپنے مطلب کے لیے اس کی ازدواجی زندگی کے مسئلوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پھر کیا کیا جائے تابش بھائی؟ انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور ان کے سامنے گہرا کنواں ہے، اگر وہ… میری بات سنو نصرت، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک بڑی اچھی تجویز دیتا ہوں۔ اگر تم واقعی سمجھتی ہو کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں اور یوسف سے علیحدگی ہی سرود کے لیے آخری حل ہے، تو پھر تم اس سلسلے میں احمد تھانوی صاحب سے مدد لو۔ وہ ایک بڑی متوازن روحانی شخصیت ہے، تم سرود کو ان سے ملواؤ، ساری بات کھول کر بیان کرو اور پھر ان سے مشورہ لو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ حالات کے مطابق بالکل ٹھیک مشورہ دیں گے، ان میں قائل کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو مشورہ دیں اس پر سرود کو قائل بھی کر لیں۔ نصرت گہری سوچ میں کھو گئی، پتہ نہیں کیوں وہ کچھ مزمحل سی نظر آتی تھی۔ اس کے رنگ میں ایک پھیکا پن تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ صورتحال ان گھریلو پریشانی ہوئی کا نتیجہ ہے جن کا سامنا وہ اس وقت کر رہی ہے۔ وہ کوئی آواز میں بولی، اگر آپ سچ پوچھیں تابش بھائی تو آج آپ سے ہونے والی اس اچانک ملاقات نے میرے اندر بہت حوصلہ جگایا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ ناصر بھائی کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں، جو کچھ بھی جھیلنا ہے مجھ اکیلی کو جھیلنا ہے، مگر آج ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم اپنی فکر مت کرو، تم اپنی ہر فکر پریشانی مجھے دے دو، بالکل پرسکون ہو جاؤ، تمہارا یہ بھائی سب کچھ سنبھالے گا۔ تم اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دو، مجھے بہت تھکی ہوئی سے نظر آتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے، ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ پھر ناصر بھائی چلے گئے اور یہی پر بس نہیں ہوئی، باجی پر جو گزر رہی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس ہنستے بستے گھر کو۔ ہر رات کے بعد سویرا اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے نصرت۔ انسان ہمت نہ ہارے اور انتظار کرے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر کھوئی نظروں سے مجھے دیکھنے کے بعد بولی، تابش بھائی آج آپ سے مل کر میں بہت خوش ہوئی ہوں اور مجھے بہت ڈر بھی لگا ہے۔ ابھی اس اسنیک بار میں ہونے والی لڑائی نے مجھے بہت ڈرایا، کہیں یہ معاملہ زیادہ سیریس تو نہیں ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے وہاں گولیاں چلی ہیں، آپ نے بھی گولی چلا کر ایک بندے کو زخمی کیا ہے۔ اگر اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں نصرت، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہارا یہ بھائی بہت بدل چکا ہے، اب ان گنڈوں جیسے کنٹٹے اس کی جیب میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، میری اس مسکراہٹ نے اس کی آنکھوں میں اطمینان امیز حوصلے کی چمک کو نمایاں کر دیا۔ میرے توقع کے عین مطابق عمران نے اسنیک بار میں ہونے والے فڈے سے بخوبی نمٹ لیا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس نے وہاں ہونے والے نقصان کے ضمن میں کوئی رقم بھی مالک کو نہیں دی تھی۔
صرف ایک زخمی ہونے والے ویٹر کی اشک شوئی کے لیے اس نے اپنی خوشی سے 2-2,500 روپے اسے دیے تھے۔ اس سارے واقعے میں ہمارے لیے مایوسی کا پہلو بس یہی تھا کہ سیٹھ سراج کا سراغ پھر لگتے لگتے رہ گیا تھا۔ دونوں حملہ آور گدے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ تاہم عمران کے کہنے پر جیلانی اپنے طور پر ان کا کھوج کھرا ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں عمران نے میرے ساتھ طویل مشورہ کیا۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ سراج کے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور ان کے ساتھ کسی بھی وقت خونی مڈ بھیڑ ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ ہم فرا، عاطف، بالو اور شاہین وغیرہ کی حفاظت کا سوچیں۔ بے شک ہم رائے ونٹ روڈ والی کوٹھی میں آتے جاتے ہوئے بے حد احتیاط سے کام لیتے تھے، مگر کسی بھی وقت یہ احتیاط دھری کی دھری رہ سکتی تھی۔ سوچ بچار کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں عمران کے راوی روڈ والے پرانے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور اس گھر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے۔ اقبال بھی اب چھٹی گزار کر بالکل فٹ ہو چکا تھا اور سیٹھ سراج اینڈ کمپنی کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ایک دن میں، عمران اور اقبال خاموشی سے راوی روڈ والے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ جیلانی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ حفاظت کی غرض سے رائے ونڈ والی کوٹھی میں ہی موجود رہے گا۔ جس روز ہم شفٹ ہوئے اسی روز نصرت نے سروت کے ہمراہ پیر احمد تھانوی صاحب سے ملاقات بھی کی۔ یہ ایک تفصیلی ملاقات تھی۔ یقیناً سروت کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ملاقات نصرت نے میرے ایما پر کروائی ہے، اور نہ ہی اس کے گمان میں یہ بات تھی کہ چند روز پہلے اتفاقاً میری اور نصرت کی ایک نتیجہ خیز ملاقات ہو چکی ہے۔ جس وقت نصرت اور سروت ایک رکشے پر سوار ہو کر احمد تھانوی صاحب سے ملنے کے لیے آئیں، میں اور عمران بھی وہیں موجود تھے۔ تاہم ہم ان دونوں کے سامنے نہیں آئے۔ سروت زرد پھولوں والی ایک سفید چادر اوڑے ہوئے تھی۔ چادر کے نقاب میں سے بس اس کی پیشانی اور آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، جیسے بادلوں میں چھپے ہوئے چاند کا ایک روشن کنارہ۔ وہ جب چلتی تھی تو ایک عجیب جاذبیت سی اس کے گرد حالہ سا بنا رکھتی تھی۔ وہ انتظار گاہ میں چلی گئی۔ ہم اس کمرے کے پہلو والے کمرے میں چلے گئے جہاں تھانوی صاحب اپنے مریضوں اور عقیدت مندوں سے ملاقات کرتے تھے۔ وہ ایک قالین پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھتے تھے۔ ان کے عقب میں ایک بہت بڑی الماری تھی جس میں یونانی طب کی مختلف دوائیں پڑی رہتی تھی۔ وہ دوا کے ساتھ دعا بھی کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ اتنا پختہ ہوتا تھا کہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے دعا ان پر اثر کر جاتی تھی۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد سروت کی باری بھی آ گئی۔ نصرت باہر ہی رہی تھی۔ سروت نے اکیلے میں احمد تھانوی صاحب سے ملاقات کی۔ ہم انہیں دیکھ تو نہیں سکتے تھے، مگر چونکہ دروازے کے بالکل قریب موجود تھے اس لیے مدھم آوازیں ہم تک ضرور پہنچ رہی تھیں۔ سروت کے بیشتر حالات تو احمد تھانوی صاحب پہلے ہی جانتے تھے۔ سروت نے کچھ مزید تفصیلات بتائیں، تاہم اس نے یہ بات احمد تھانوی صاحب پر ظاہر نہیں کی کہ وہ یوسف کی بیوی ہونے کے باوجود بیوی نہیں ہے۔ ساری باتیں سننے کے بعد احمد تھانوی صاحب نے شرعی صورتحال بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دین میں طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور اس سے حتی الامکان بچنے کا حکم ہے۔ بہرحال یہ ایک جائز عمل ہے اور بعض صورتوں میں تو ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک نیک خصلت لڑکی بدقسمتی سے ایک ایسے شوہر کے پلے بن جاتی ہے جو بعد ازاں عادی شرابی جواری نکل آتا ہے، تو ساری زندگی اس شخص کے ساتھ بربادی کرنے کے بجائے اور اپنے ہونے والے بچوں کا مستقبل بھی تاریک کرنے کے بجائے اس بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ناپسندیدہ عمل کو اختیار کر لے۔ اس قسم کی صورتحال میں بھی اگر کوئی کم فہم شخص اپنی بیٹی، بہن یا بچی سے یہ کہتا ہے کہ جس گھر میں اس کی ڈولی گئی ہے اسی گھر سے اس کا جنازہ نکلنا چاہیے، تو وہ بالکل غلط کہتا ہے۔ سروت نے دبی آواز میں کہا، حضرت یہ حکم بھی تو ہے کہ اگر پہلی بیوی اپنے شوہر پر اپنا حق چھوڑ کر یا اس حق کو کم کر کے جس کے ساتھ رہنا چاہے تو ایسا کر سکتی ہے۔ بالکل ایسا کہا گیا، لیکن عام طور پر ان عورتوں کے لیے ہے جو بڑی عمر کی ہوں، بال بچے دار ہوں یا اس قسم کی کوئی اور وجہ ہو۔ لیکن بیٹی جو صورتحال تم بتا رہی ہو وہ اور طرح کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ شک بھی ہو رہا ہے کہ تم طلاق کے حوالے سے کسی طرح کے وہم میں بھی جکڑی ہوئی ہو۔ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے کھل کر بیان کرو۔ جواب میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ شاید سروت اشک بار ہو گئی تھی۔ جب اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا تو اس کی آواز خاصی مدھم تھی۔ کوئی اڑتا اڑتا سا لفظ ہی ہمارے کانوں تک پہنچ پاتا تھا۔ شاید وہ اپنے والدین اور پھر ناصر بھائی کی موت کا ذکر کر رہی تھی اور احمد تھانوی صاحب کو بتا رہی تھی کہ ان پے در پے اموات نے اس کا دل بہت ہلکا کر رکھا ہے۔ یہی وقت تھا جب اچانک قریبی کمرے میں چلانے کی مردانہ آوازیں ہوئی۔ یہ چودھرانی کا بیمار بیٹا نیازا تھا۔ وہ پہلے سے کافی بہتر تھا، پھر بھی کسی وقت اس کا دیوانہ پن اوت کر آتا تھا۔ اب بھی ہلکے ہلکے بادل موجود تھے، شاید اسے کہیں بجلی کی چمک نظر آتی تھی یا تھوڑی بہت گرج سنائی دی تھی۔ وہ پکار رہا تھا، یا اللہ کرم، یا اللہ کرم، حضرت جی بچاؤ، حضرت جی کہاں ہو؟ چودھرانی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے تسلیاں دے رہی تھی، حضرت جی کہیں نہیں گئے، وہ یہی ہیں، تم بس منہ میں پڑھتے رہو، کھڑکیاں بند کر دو، برانڈے کی کھڑکیاں بھی بند کر دو۔ نیازا چلا اٹھا۔ میں اور عمران نیازے کے کمرے کی طرف گئے۔ یہاں کا منظر عبرتناک تھا۔ نیازا پلنگ سے اتر آیا تھا اور اپنے لحاف سمیت کمرے کے ایک کونے میں سمٹا ہوا تھا۔ وہ پورے کا پورا لحاف سے ڈھکا ہوا تھا اور لحاف کے اندر ہی سے واویلا کر رہا تھا۔ پورا لحاف لرز رہا تھا۔ چودھرانی نے لحاف سمیت نیازے کو اپنی باہوں کے کلاوے میں لے لیا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
احمد تھانوی صاحب کا مرید خاص فرید بن نیازے کو تسلی تشفی دینے لگا۔ کچھ دیر بعد نیازے کی بے چینی میں کمی آ گئی۔ اب واپس پہلے والے کمرے میں آ گئے۔ دروازے کی دوسری جانب ثروت اور احمد تھانوی صاحب میں گفتگو جاری تھی۔ احمد تھانوی صاحب قدر بلند آواز میں بول رہے تھے۔ ان کے بیشتر الفاظ ہماری سماعت تک پہنچ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، سمجھو وہم بس گھن کی طرح ہوتا ہے۔ یہ آوازیں جو تم ابھی سن رہی تھی، یہ بھی ایک ضدی وہم کا شاخسانہ ہے۔ اس بندے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ آسمانی بجلی اس کی جان لے لے گی۔ ذرا سے بادل آ جائیں گے تو خوف سے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ وہم اسی طرح بندے کے ذہن کو جکڑتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت اور شدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ پر اور اس کی قدرت پر ہمارا یقین جتنا پختہ ہوگا، ہمارے اندر وہموں اور وسوسوں سے ڈرنے کی قوت اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ ثروت اور احمد تھانوی صاحب کے درمیان یہ گفتگو 5-10 منٹ مزید جاری رہی۔ پھر اگلے مریض کی باری آ گئی۔